اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کروں گا، اور اس ویڈیو میں بات کروں گا اس مغوی کامسن بچی کی والد کی حوالے سے بات کروں گا۔ والد جن کا نام مہدی علی کاظمی ہے، وہ شخص مہدی علی کاظمی، ہمت اور حوصلے کی داستان مہدی علی کاظمی، جرات اور بہادری کا نشان مہدی علی کاظمی، مظلوموں کی آواز مہدی علی کاظمی، ظلم کے آگے سیسا پلائی دیوار مہدی علی کاظمی۔ یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے کرنی تھی۔ 16 اپریل 2022 اس تاریخ سے پہلے میں کم از کم ذاتی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کراچی میں رہنے والے کسی مہدی علی کاظمی کو نہیں جانتا تھا۔ پاکستان میں شاید اس نام کے ایک دو بندوں کو میں جانتا ہوں، کراچی میں رہنے والے کسی مہدی علی کاظمی کو میں نہیں جانتا تھا۔ پھر کچھ واقعات ہوئے، سامنے آئے، انٹروڈکشن ہوتا گیا۔ وہ بھی آج تک میری نہ کبھی اس سے میں ملا ہوں، نہ میری کبھی ان سے ذاتی طور پر کوئی بات ہوئی، اور نہ ہی کوئی آئندہ مستقبل میں اس بات کا کوئی چانس ہے کہ میری ان سے کوئی بات ہو بھی پائے گی۔ لیکن اس بندے نے ایسا کام کیا ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو جب اغوا کیا گیا تو یہ اغوا کاروں کے خلاف ڈٹ گیا۔ قانون اس کے خلاف ہو گیا، عدالتیں اس کے خلاف ہو گئیں، پولیس اس کے خلاف ہو گئی، سوشل میڈیا اس کے خلاف ہو گیا، مین سٹریم میڈیا خاموش ہو گیا۔ شخص نے ہمت نہیں ہاری، اس شخص نے ہمت نہیں ہاری، اس شخص نے دنیا کو بتایا کہ اگر ہمت کرنی ہے، ظلم کے سامنے رہنا ہے، تو پھر آؤ مجھ سے سیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کیس پھیلتا گیا، چلتا گیا، اور ان کی دیکھا دیکھی، مہدی علی کاظمی صاحب کی دیکھا دیکھی، بہت سارے لوگ سامنے آئے، سوشل میڈیا پر آپ اپنی آواز بلند کی، بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، مجھ سے بھی کانٹیکٹ میں آئے کچھ لوگ، ابھی بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مہدی علی کاظمی صاحب کے انداز نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ ہے مہدی علی کاظمی، حوصلہ اور ہمت کی مثال۔ اس بندے نے اگر سچ پوچھے تو کوئی انوکھا کام نہیں کیا ہے، اپنی بیٹی کو اپنے گھر واپس لے گیا، عدالت کے ذریعے واپس لے گیا، کوئی انوکھا کام نہیں کیا، یہ بیٹی اسی کی تھی۔ لیکن جھوٹ اور ظلم کے خلاف جو اس نے کہا کہ میں نہیں جھکوں گا، پولیس، عدالتیں، قانون سب کی مخالفت کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری، اور اب بیٹی اس کے پاس ہے۔ میں کل کسی لائیو میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ باتیں ہو رہی تھیں
کچھ اور معاملات جو ثانوی نوعیت کے ہیں، سیکنڈری نیچر کے ہیں، ان پر بات شروع ہوئی تو میں نے ایک بات کہی، اور میرا سٹانس اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا اور پہلے دن سے تھا اور وہی رہے گا۔ اب وہ یہ ہے کہ جی میں 16 اپریل 2022 سے پہلے نہ مہدی کاظمی کو جانتا تھا اور نہ ہی اس دن کے بعد میں جاننے کی کوشش کروں گا جس دن اقبال کروڑوں کے صاحب کہہ دیں گے کہ جی ان مجرموں کو لانڈی جیل لے جاؤ، ظہیر شبیر اور اس کے حواریوں کو لانڈی جیل منتقل کر دو۔ اس کے بعد پھر میرا رابطہ بھی نہیں ہوگا، میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، نہیں لوں گا، تو میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن مہدی کاظمی صاحب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ ہمارا مدعا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی پیسوں کے حوالے سے بات کی۔ میرا سٹانس پہلے دن سے اس ٹاپک پہ یہی رہا ہے، آئی ڈونٹ کیئر وٹ دیز میٹرز آر، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہدی کاظمی صاحب انوسنٹ پرسن ہے، ان کی بیٹی کے اوپر ظلم کیا گیا اور ہم اس کی بیٹی کے مہدی صاحب کی بیٹی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ان کے بچی کے انصاف کے لیے، جسٹس کے لیے وہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ رہ گئی بات باقی معاملات کی تو ہم اس پہ کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ ہمارے سامنے حقائق نہیں ہے مکمل طور پر، کچھ حقائق ہیں کچھ نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتا طاہر کاظمی کون ہے کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کی ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہوئی، میں اس ڈیل کا حصہ نہیں تھا۔ I cannot comment on that، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ اس نے فراڈ کیا، اس نے نہیں کیا، کیا ہوا کہ اس سے سیکنڈری ایشو۔ ہمارا مدعا صرف اور صرف اس بچی کا ہے، اور بچی کے نام پر کوئی بچی کے خلاف بولے گا ہمیں اپنا دشمن پائے گا۔ جو بھی بچی کے حق میں بولے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، بچی کے والدین کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ اس مظلومہ کے والد ہیں، اس مظلومہ کے والدین ہیں، اور یہی ہمارا سٹانس ہے۔ اسی پہ ہم پہلے دن سے لے کر اب تک قائم ہیں، اور اب سے لے کر اگلے کیس کی سماعت تک ہم قائم رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔